جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور نے مائنس عمران خان کر دیا ہے۔ یہ بات آج علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے کہی، بڑی سخت باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ لگتا اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھی ہوئی جو قیادت ہے، جس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ذمہ داریاں پارٹی کی ترجمانی کی ہے، لیکن وہ مسلسل وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور ترجمانی وہ علی امین صاحب کی کرتے ہیں۔ ان سب لوگوں نے مل کے علیمہ خان صاحبہ کو دھوکہ دیا۔ اب پارٹی کے اندر کے جو ذرائع ہیں، عمران خان صاحب کے جو خاندانی ذرائع ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو خیبر پختونخوا میں بیٹھی بھی ہے، بشمول علی امین صاحب اور اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی وہ لے رہے ہیں۔ اب بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی وہ نام لیں، میں فی الحال وہ نام نہیں لیتا۔ جو خان صاحب کے خاندانی ذرائع جو چیز بتا رہے ہیں، ان سب لوگوں نے مل کے علیمہ خان صاحبہ کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے علیمہ خان کو کہا کہ ہمارے جو ایم پی ہیں، اراکین پارلیمنٹ ہیں، وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ رہے ہیں، وہ احتجاج کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے۔ اسی وجہ سے کل علیمہ خان صاحبہ نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا اور اس کے اوپر میں نے ایک بلاگ بھی بنایا تھا، اپنے بلاگ کے اندر اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ لیکن آج علیمہ خان صاحبہ نے جب میڈیا سے بات کی، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ اتنی جلدی کیا تھی وہاں کا بجٹ پاس کرنے کی۔ ابھی تو غالباً شاید کسی صوبے کا بجٹ پاس نہیں ہوا، 30 جون تک ان کے پاس ٹائم تھا۔ مشاورت یہی ہوئی تھی کہ اس کو طول دیا جائے گا، ملاقات کے لیے کم از کم زور ڈالا جائے گا، لیکن کوئی زور نہیں ڈالا گیا ملاقات کے لیے اور اس بجٹ کو منظور کر لیا گیا۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اگر آپ لوگ وزن نہیں اٹھا سکتے، اب میرے خیال میں عمران خان صاحب کی بہن نے جو بات کی ہے اس کا اتنا زیادہ وزن ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اوپر۔ وہ پختونخوا کی اسمبلی جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ غیرت مند کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں جی ہم نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا، ان میں سے کسی کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اتنا بوجھ بھی اٹھا سکتے جتنا بوجھ عمران خان کی بہنوں نے اکیلا اٹھایا ہوا ہے۔ کوئی بھی نہیں آیا اور اسی وجہ سے آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اگر آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو سائڈ پہ ہو جائیں۔ یہ علی امین صاحب کو بھی کہا، دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کھل کے تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ اب تو یہ واضح ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ علی امین نے اور ان سب لوگوں نے مل کے مائنس عمران خان کر دیا۔ اچھا، علیمہ خان صاحبہ نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ بھی میں تھوڑی سی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کچھ کہا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ پولیس نے ہمیں روکنا ہے تو روکے، ہم نہیں ڈرتے، ہمیں گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے جب میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی روز ہمارے اوپر پنجاب میں پرچے ہو رہے ہیں، روز ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، صوبے میں ہماری حکومت ہے تو وہ حکومت ان کے خلاف کیا کارروائی کر رہی ہے؟ جو لوگ یہاں پہ قانون توڑ رہے ہیں، کیا ادھر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے؟ علی امین کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ صرف پروٹوکول انجوائے کر رہی ہے اور پھر وہ لوگ جن کے پاس پارٹی کی ترجمانی کی چیزیں ہیں، جن کو ادھر پوری پارٹی کو ایک طرح سے اس کا موقف سامنے رکھنا ہے، وہ وہاں پہ جا کے علی امین کے جو ہے پی اے بنے ہوئے، صرف اس کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے۔ بڑی سخت باتیں کی ہیں خان صاحب کے خاندانی ذرائع نے۔ اگر وہ باتیں کبھی سامنے آ گئیں تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پھر وہ ساری زندگی کسی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب آگے کیا کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کی بہنوں کو جیسے دھوکہ دیا گیا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت اور ان کی قیادت اور اسمبلی کے اندر بیٹھے اور وہاں پہ موجود جماعت کے مرکزی لوگ جن کا کام جماعت کی ترجمانی وغیرہ ہے، ان کے حوالے سے خان صاحب کے خاندانی ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے لوگ ہیں وہ علی امین صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں، عائشہ بھٹا صاحبہ، یہ بھی جماعت کے اندر ان کی بھی ذمہ داری ہے انفارمیشن کے حوالے سے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے خیبر پختونخوا بجٹ پاس کرنے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو چارج شیٹ کرتے ہوئے بیان دیا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں۔ انہوں نے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے۔ علیمہ خانم کی اس چارج شیٹ کے بعد علی امین گنڈاپور کو اصولی طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں، پر اینی وے علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی گلا شکوہ کیا کہ جناب یہ ادھر ہمارے ساتھ جو مرضی سلوک ہوتا رہے، خیبر پختونخوا میں جناب وہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرتے کہ یہاں سے جو لوگ ادھر جاتے ہیں اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے، کیا ادھر اگر خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کے اوپر لاہور میں کوئی کیس ہو سکتا ہے تو جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیا ان کے خلاف وہاں پہ کچھ کارروائی نہیں ہو سکتی؟ یہ کوشچن بھی انہوں نے اٹھایا۔ اینی وے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب عدالتیں خود اپنے احکامات پر عمل کرانے سے گریزاں ہیں، ہم کیا کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے، اس نظام کو بہرحال اس نظام سے ہم ٹکراتے رہیں گے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی اور آخر میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، اگر کے پی
کے جو ایم پی ہیں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. علی امین گنڈاپور نے تو کہا تھا ہم سارے ایم پی اے صبح اڈیالہ جیل آ رہے ہیں. تو یہ علیمہ خانم کو عمران خان کی بہن کو دھوکہ دیا گیا. کل یہ کہا گیا کہ آج سارے ایم پی اے اڈیالہ جیل آ رہے ہیں، لیکن وہ پوری غیرت مند اسمبلی جس کے اندر کھڑے ہو کے ایسی تقاریر ہوتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے. وہ پوری اسمبلی میں کیا کوئی 15-20 ایسے غیرت مند ایم پی اے بھی نہیں تھے جو خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے. یہ وہ کوشچن ہے جو عمران خان کی بہن آج کر رہی ہے. پر اینی وے انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر وہ وزن نہیں اٹھا سکتے تو وہ گھر جائیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایم پی اے صبح اڈیالہ جیل آ رہے ہیں، کیا ہم جیسے 10 گھنٹے یہاں دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ انہوں نے یہ کہا کہ خان کی بوڑھی جو بہنیں ہیں ان کی عمریں کافی ہیں، وہ اس عمر میں دھوپ میں وہاں پہ 10 گھنٹے کھڑی رہتی ہیں. تو یہ جو سارے عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے سو کے پی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا غیرت مند نہیں ہے جو ادھر آ کے کھڑا ہو سکے. اچھا، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ عمران خان سے خوفزدہ ہیں اور انہوں نے عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا. اب یہ حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ عمران خان کو عوام کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن یہ ناممکن ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو کارروائی کی نا، دیکھیں یا تو ہوتا نا کہ کوئی ایسی بات نہ ہوتی، کوئی ایسا چکر نہ ہوتا، کوئی انہوں نے ایسی بات نہ کی ہوتی. خان صاحب نے بڑی ویوڈ قسم کی انسٹرکشنز دی ہیں، بڑی جسے کہتے ہیں نا انتہائی کرسٹل کلیئر انسٹرکشنز دی. پہلے کہا کہ آپ نے بجٹ پیش نہیں کرنا. انہوں نے ادھر ادھر بہانے بونے کر کے کہہ دیا کہ جی وہ بجٹ پیش کر دیں گے لیکن منظور جو ہے وہ خان صاحب کی مرضی سے ہوگا کیونکہ عید سے پہلے ایک ملاقات ہو گئی تھی. پھر کہا گیا کہ جناب جب تک خان صاحب منظوری نہیں دیں گے یہ بجٹ نہیں پیش کریں گے. اچانک علی امین صاحب نے کہنا شروع کر دیا جی وہ فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے گی، وہ صوبے کی حکومت ختم ہو جائے گی. بھائی اتنا آسان ہے وفاق کے لیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایک صوبہ جس میں 90% عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، لیکن وہاں پہ 90 نہیں تو 80% جو قیادت ہے وہ کمپرومائز ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں عوام تو ساتھ ہے لیکن قیادت کتنی ساتھ ہے، اس کے اوپر ایک بڑا سوالی نشان ہے. پر اینی وے وہاں پہ وفاق کس طرح حکومت ختم کر دے گا اور نظام یہ چلتا رہے گا اور صوبے کے اندر جو پہلے شورش ہے کیا یہ نظام کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا؟ اتنا آسان ہوگا ان کے لیے سب کچھ کرنا؟ لیکن فار سم ریزن علی امین صاحب نے کہنا شروع کر دیا جی کہ جی وہ تو صوبے کی حکومت گر جائے گی. یہ اب آئینی ایک نقطہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پرابلم ہو سکتی ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس چیز کا کہا کہ ہمیں ادراک ہے اس چیز کا کہ ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن مشاورت یہی ہوئی تھی کہ 30 جون تک تو ہمارے پاس ٹائم ہے. آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ اتنی کون سی قیامت آئی ہوئی ہے کہ آپ فوراً یہ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، علیمہ خان صاحبہ نے اور بھی کہا کہ آج مجھے ملنے نہیں دیا گیا، میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گی. جیل مینول کے مطابق ملاقات کرنا میرا حق ہے. 5 مہینوں میں صرف 2 بار ملاقات کرنے دی گئی. جب تک یہ ملاقات نہیں کرنے دیتے میں یہیں بیٹھی رہوں گی. انہوں نے کہا جی کہ میرے نام پر اوپر سے کراس لگا ہوا ہے. آج جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں علیمہ خان صاحبہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے، میڈیا سے وہ بات بھی کر رہی ہیں مختلف لوگوں سے اور یہ ساری انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہے. اب یہ دیکھیں یہ عمران خان کی بہن کہہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی غیرت مند قیادت سے جو وہاں پہ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے ہم نے ان کی منتیں کی. یہ علیمہ خان نے کہا، عمران خان کی بہن نے کہا کہ ہم نے ان کی منتیں کی کہ بھائی اگر وہ ملنے آپ کو نہیں دے رہے تو آپ ادھر آ جائیں، آپ اڈیالہ کے باہر آ جائیں. اسپیکر کا فون آیا. اب خیبر پختونخوا کے اسپیکر صاحب نے ان کو فون کیا اور کہا کہ پاس ہے یا پیش ہے. میں نے کہا ہے کہ آپ اڈیالہ کے باہر کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے لیکن نہیں گئے. اب اسپیکر صاحب سے بھی بات ہوئی، دیگر لوگوں سے بھی بات ہوئی، لیکن وہاں سے کوئی ایم پی اے نہیں آیا گیا. اب میری 1-2 ایم پی ایس کے جو وہاں پہ اسمبلی کے اندر ہیں ان سے بات ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ علی امین نے یا کسی اور نے خان صاحب کی بہنوں کو یہ کہا ہے کہ یہ ایم پی اے وہاں پہ آئیں گے. اب آئی ڈونٹ نو کتنے ایم پی ایس کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، لیکن یہ تو چیز بالکل کلیئر تھی. خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوتی رہی کہ آپ نے اس کو پاس نہیں کرنا. اب جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے اندر بھی یہ مشاورت ہوئی تھی کہ اس کو 30 جون تک کھینچا جائے جب تک آپ کے پاس لیگل ٹائم ہے. اور اسی کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ اتنی جلدی یہ بجٹ پیش کیا گیا اور اس کو اتنی جلدی میں اس طرح پاس کر لیا گیا. انہوں نے بھی اس کے اوپر حیرت کا اظہار کیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو ایگزیکٹ ورڈز تھے انہوں نے کہا کہ کل خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور ہونا میرے لیے مکمل طور پر حیران کن ہے. 22 جون کو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کے اس فیصلے کی توثیق کی تھی کہ اگر خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو بجٹ کو آخری ممکنہ تاریخ پر منظور کیا جائے گا تاکہ مالیاتی انتشار سے بچا جا سکے. تو وہ آخری تاریخ تو 30 تاریخ تھی، 30 جون.
تو پھر بھائی اس کو اتنی جلدی کیوں کیا گیا؟ علیمہ خان صاحبہ نے بھی پولیٹیکل کمیٹی کا بھی ذکر کیا کہ جی پولیٹیکل کمیٹی سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن اس وقت ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کی ہدایات کے بغیر، عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ بجٹ پیش بھی ہوا۔ اس وقت تو تھوڑی بہت توجیہات وغیرہ کوئی پیش ہو گئی تھیں، انہوں نے کچھ چیزوں کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کی اور کچھ چیزوں کو کور اپ کرنے کی کوشش کی، علیمہ خان صاحبہ نے بھی ان کو سپیس دی، لیکن اب یہ جو منظوری کی گئی ہے اس میں تو عمران خان صاحب کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے، نہ ہی ان سے کوئی ہدایت لی گئی ہے۔ آج جو جتنے بھی امپورٹنٹ لوگ تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب، خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، ان میں سے کسی کو نہیں ملنے دیا گیا۔ اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ بیرسٹر سیف کو اڈیالہ جیل کے اندر بھیج دیا گیا ہے، یہ اس وقت خبر آ رہی ہے۔ ابھی میں یہ کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن جس وقت میں یہ ولاگ بنا رہا ہوں اس وقت وہاں پہ موجود صحافی نے مجھے میسج کیا ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر بھیج دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو اس میں خان صاحب ان کے ساتھ کیا شیئر کرتے ہیں، خان صاحب ان کو کیا کہتے ہیں۔ اچھا، کل بھی کچھ صحافی یہ باتیں وغیرہ کر رہے تھے، یہ ٹویٹس وغیرہ کر رہے تھے کہ جناب انہوں نے پنجاب سے پہلے بھی خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور کروا کے ایک طرح سے میسج دیا ہے کہ عمران خان کی کوئی سیاسی اوقات نہیں ہے، ہم نے ان کو آؤٹ کر دیا ہے، اور یہ دیکھیں جی ہم نے بجٹ منظور کر لیا۔ ابھی تو پنجاب کا بجٹ منظور نہیں ہوا۔ یہ صدیق جان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی، سمینہ پاشا نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ منگل یعنی آج ویسے ملاقات کا دن ہے، ایک دن انتظار کر لیتے، کل خان صاحب سے اجازت لی جا سکتی تھی، بہنوں کے ذریعے ملنے نہیں دے رہے، بجٹ پاس کرنا مجبوری ہے، لیکن ایک دن بھی نہیں نکالا گیا، اس لیے صدیق جان کی بات بادی النظر میں درست معلوم ہوتی ہے۔ صدیق جان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مریم نواز اور شہباز شریف کی اسمبلی سے پہلے کے پی کے جو بجٹ پاس کروا کر عمران خان کو نیچا دکھایا گیا ہے، عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے باہر لیڈرز شہباز شریف سے بڑے لیلے ہیں، لیلے، یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو لیلا کہا تھا۔ اچھا، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں رضا ہارون صاحب، بڑی نائس شخصیت کے مالک ہیں، بڑی اچھے بات کرتے ہیں جب بھی ان سے بات ہوتی ہے ٹی وی پروگرام وغیرہ میں، تو رضا بھائی نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ تو خالصتاً پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، صحافیوں کا کیا واسطہ ہے، بہتر نہیں کہ پہلے باقاعدہ پارٹی جوائن کر لیں آپ دونوں، انہوں نے ان کو کہا۔ اب اس کے اوپر طارق متین صاحب نے ٹویٹ کیا کہ رضا بھائی کی جو برق ہے وہ کمزوروں پر اور جونیئرز پر گرے گی۔ انہوں نے کہا کہ فہد حسین صاحب وزارت لے لیں گے، نجم سیٹھی صاحب کوئی عہدہ لے لیں گے، محسن نقوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے، ابصار عالم صاحب جو ہے وہ بھی سب کچھ کر لیں گے، مریم نواز کی گاڑی میں کوئی سینڈوچ بھی کھا لے گا، کوئی صاحب جو ہے سرمد صاحب جو ہیں وہ PPP کے سینیٹر بن جائیں گے، لیکن رضا بھائی کو کوئی نظر نہیں آئیں گے۔ نوٹس مثالیں ان گنت ہیں، پیش بس چند کی ہیں یہاں پہ۔ انہوں نے کہا جی بہت سارے صحافی ہیں جنہوں نے پارٹیاں جوائن کرنی ہوتی ہیں، وہ عہدے لیتے ہیں، کوئی سینیٹر بنتا ہے، کوئی یہ بنتا ہے، کوئی وہ بنتا ہے، لیکن آپ نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے اوپر لوگ کامنٹ کر رہے ہیں۔ تو ویسے اس کے نیچے سمینہ پاشا صاحبہ نے بھی کامنٹ کیا تھا کہ رضا بھائی ہم تو پیپلز پارٹی پہ بھی کامنٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ منافقت دکھاتے ہیں، بیانات کچھ اور دیتے ہیں، کام کچھ اور کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ہم پیپلز پارٹی جوائن کر لیں۔ پر اینی وے یہ ساری بحث وہاں پہ چل رہی ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ خان صاحب کی بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، خان صاحب کی بہنوں کو غلط گائیڈ کیا، کہا گیا کہ آج کے پی اسمبلی سے لوگ آ رہے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی نہیں آیا۔ دوسرا جی، خان صاحب کے جو 9 مئی کے 8 مقدمات تھے جن کی کل سماعت ہوئی تھی، اب ان تمام مقدمات میں خان صاحب کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے خان صاحب کی 9 مئی کے تمام مقدمات کی 8 مقدمات کی ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں، جن کے حوالے سے کل مقدمہ چلا تھا۔ اچھا جی، کسی نے سوشل میڈیا پہ یہ تصویر شیئر کی ہوئی تھی، کوئی ماحول دوست پنجاب کی بس جا رہی ہے گرین، اور اس بس کے اوپر بھی میاں صاحب کی بھی تصویر ہے اور مریم بی بی کی بھی تصویر ہے۔ جدھر آپ دیکھیں کوئی بھی چیز دیکھ لیں اس کے اوپر آپ کو مریم بی بی کی تصویر تو ضرور نظر آئے گی، جہاں جگہ بچتی ہے وہاں پہ میاں صاحب کی بھی ساتھ تصویر لگ جاتی ہے۔ یہ سارا پیسہ عوامی ہے، یہ کوئی ان کا ذاتی پیسہ نہیں ہے، لیکن دڑا دڑ اشتہارات پہ لگایا جا رہا ہے، اپنی تصویروں پہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کا ایک فلیکس چھاپنے میں، اس طرح کی ایک تصویر چھاپنے میں کتنا پیسہ لگتا ہے، آپ جا کے ذرا ریسرچ کیجئے گا، اور یہ سارا پیسہ عوام کا پیسہ لگ رہا ہے۔ جناب کوئی ادھر میں مری جا رہا تھا اس دن، تو راستے میں وہ چھلیوں والی کاٹ تھی، اس کے اوپر بھی مریم بی بی کی تصویر تھی۔ کوئی کوکونٹ کی جناب وہ بندہ بیچ رہا تھا تو اس کے آگے بھی پوسٹر لگا ہوا تھا، اس کے اوپر بھی مریم بی بی کی تصویر تھی۔ ستھرا پنجاب کی چیزیں پڑی ہوئی تھی، یہ وہ ٹھیک ہے، ستھرا پنجاب کے تحت آپ لکھ لیں کہ لوگو ہے آپ اس پہ لگا لیں، لیکن ہر جگہ پہ اپنی تصویر لگانا ضروری ہے۔ اینی وے جی،
تصویریں تو ہر جگہ پہ لگ رہی ہیں اور آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں. باقی خیبر پختونخوا میں اسی طرح ایک پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت ہے. وہ حکومت وہاں پہ کیا کر رہی ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. آج علیمہ خان صاحبہ نے پوری قوم کو بتا دیا. اچھا جی، ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ جنگ بندی تو کروا دی تھی. اب انہوں نے اسرائیل کے اوپر تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ایران پر ہرگز بم مت گرانا، اگر ایسا کیا تو یہ جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزی ہوگی. ابھی اپنے پائلٹس کو واپس بلاؤ. میں ایران سے بھی خوش نہیں ہوں لیکن اسرائیل سے شدید ناراض ہوں. تو اسرائیل کے اوپر انہوں نے تنقید بھی کیا. یہ سمجھتے تھے کہ شاید اسرائیل ان کی بات مان لے گا، لیکن اسرائیل جو عرصہ دراز سے وہاں پہ کرتا آ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ وہاں کی مشرق وسطیٰ کی تھوڑی سی صورتحال ہے. اس پہ اگلے ولاگ کے اندر کوئی تفصیلاً چیزیں آپ سے شیئر کریں گے. لیکن اس وقت کی بڑی خبر، عمران خان کو علی امین نے، پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو مسلسل کے پی میں بیٹھی ہوئی ہے، مرکزی عہدے ہیں جن کے پاس، انہوں نے عمران خان کو آج مائنس کر دیا. آج عمران خان کی بہنیں جو باتیں کر رہی ہیں، آج عمران خان کے خاندانی ذرائع جو باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں اگر پبلک میں اس طریقے سے آ جائیں تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. اچھا، ایک اور چیز میں نے نوٹ کی، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. خیبر پختونخوا میں جب بشرا بی بی گئیں تو وہاں پہ جتنے حکومت کے لوگ تھے اور وہاں پہ جو علی امین کے خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں، ویسے جماعت کے ترجمان لوگ ہوتے ہیں عہدے پر، وہاں پہ لگتا ہے ہر کوئی علی امین کا ترجمان بنا ہوا ہے. وہ مسلسل تنقید کرتے تھے، بشرا بی بی نے آ کے یہ کر دیا، بشرا بی بی نے وہ کر دیا، بشرا بی بی نے یہ کر دیا، یہ وہ، اور پھر جو ہے بشرا بی بی دوبارہ جیل چلی گئی. آج کل آپ جب بھی ان سے کہیں کسی سے بھی بات کریں یا آگے پیچھے سورس سے کوئی بھی بات کریں، ہر جگہ پہ ان کی قیادت بیٹھ کے عمران خان کی بہنوں کے خلاف باتیں کر رہی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ان کی قیادت ہر جگہ پہ بیٹھ کے عمران خان کی بہنوں کے خلاف باتیں کر رہی ہوں. اب عمران خان کی بہنیں سیاسی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات کر رہی ہوں جو سیاسی طور پہ اس میں وزن نہ ہو یا سیاسی طور پہ وہ سینس نہ بناتی ہو. رائٹلی آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، آپ اس کو نہیں مان سکتے، لیکن کیونکہ یہ کچھ کر نہیں رہے، وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ بھائی تم لوگ عہدے انجوائے کر رہے ہو، گھومتے انجوائے کر رہے ہو، کر رہے کیا ہو؟ تو ان کو بڑی تکلیف ہے. تو آج کل خاص کر کے جو خیبر پختونخوا اور وہاں پہ بیٹھنے والے اور وہ جو سرکل ہے سارا، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ ہر وقت عمران خان کی بہنوں کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں. پر اینی وے، آج کی بڑی خبر عمران خان صاحب کی بہن نے دی ہے، ان کی ہمشیرہ نے دی ہے کہ علی امین اور ان کے آگے پیچھے جو قیادت ہے ان سب نے مل کے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.